تنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ضعیف اور کمزور بنایا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا۔ ضرورتیں پوری نہ ہوں تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی دوڑ ہے اپنی خواہشات، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے دونوں جہان کی ضرورتیں پوری کرنے کا۔ ایک راستہ انسانوں نے بنایا ہے، شیطان نے چلایا ہے اور اس کو سجھایا ہے۔ ایک صراط مستقیم ہے جو سیدھا راستہ ہے، ایک ٹیڑھا راستہ ہے۔ ٹیڑھا راستہ کیا ہے کہ اپنی ضرورت، خواہش پوری کرنے میں اللہ کے حکم کو نہ دیکھا جائے، اپنی خواہش کو دیکھا جائے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، یہ نہ دیکھے۔ میری خواہش، میری ضرورت کیسے پوری ہو یہ دیکھے، اور اسی پر سارا جہان الا ماشاء اللہ اس وقت چل رہا ہے۔ اس سے پیچھے ایک غلط ذہن بنا ہے۔ وہ ذہن یہ ہے کہ ہماری ضرورتیں پیسے سے پوری ہوتی ہیں اور پیسہ کمائی سے آتا ہے۔ ہمیں عزت چیزوں سے ملتی ہے، جائیداد سے ملتی ہے، منصب اور کرسی سے ہمیں عزت ملتی ہے، اور یہ پیسے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے جو اولادیں ہیں ان کا مستقبل بھی دنیاوی جائیداد سے محفوظ ہوتا ہے اور وہ بھی پیسے سے حاصل ہوگا۔ لہذا اگر کوئی میرا مسئلہ ہے تو وہ بھی پیسے سے، میری اولاد کا مسئلہ ہے تو وہ بھی پیسے سے، اور پھر آگے نظر بھی ایسے ہی آتا ہے۔ یہ ایک ذہن بنا، اس ذہن نے ساری گاڑی کو غلط طرف چلا دیا۔ اب کمانے والا یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کیا کہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے پیسے زیادہ کہاں سے آئیں گے۔ سود سے آئیں گے تو سود لے گا، جھوٹ سے آئیں گے تو جھوٹ بولے گا، سچ سے آئیں گے تو سچ بولے گا، رشوت سے آئیں گے تو رشوت لے گا، خیانت سے آئیں گے تو خیانت کرے گا۔ یہ ایک راستہ چل چکا ہے اور اس میں اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ وہ جو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے، اذا رأيت اللہ عز وجل يعطي العبد على معاصيه من الدنيا فإنما هو استدراج۔ جب تم کسی کو دیکھو کہ نافرمانی کے باوجود اللہ اس کے رزق کو بڑھا رہا، تو یہ یاد رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ استدراج کیا ہے؟ ڈھیل دے کے پکڑنا۔ وہ یہ سمجھے کہ میری تو بڑی بات بن گئی، اور یہ نہیں پتا کہ اس کے گرد گھیرا ڈالا جا رہا ہے اور اس کو اچانک غفلت کی موت اللہ مار دے گا۔ اور جو بغیر توبہ کے مر گیا تو سارا جہان بھی لے لیا تو کیا لیا؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ یہ ایک راستہ چالو ہے۔ تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے، صرف اتنی محنت نہیں کہ لوگ نمازی بن جائیں اور روزے دار بن جائیں، پورے نظام زندگی کو بدلنے کی محنت ہے، اور نظام بدلنے سے پہلے سوچ بدلنی پڑتی ہے۔ سوچ بدلے بغیر کوئی دنیا کی طاقت انسان کو نہیں چلا سکتی۔ انسان جانور نہیں کہ ڈنڈے سے چلے۔
انسان جانور نہیں کہ یہ طاقت سے چلے، ایک سوچ بچار کا ایک پورا مجموعہ ہے، اس کی سوچ جدھر کو چلے گی یہ ادھر کو چلے گا۔ تو سب سے پہلی محنت سوچ کا بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کے نہیں بھیجتا تھا، شروع میں کسی نبی کو طاقت نہیں دی تاکہ کوئی ڈنڈے کی وجہ سے نا ساتھ چل پڑے۔ قسم پرسی میں دنیا کا، آخرت کا سردار، سارے نبیوں کا سردار، دنیا کا سب سے بڑا فقیر تھا۔ ولد یتیما عاش فقیرا ومات مسکینا، یتیم پیدا ہوئے، فقر میں زندگی گزاری اور مسکنت کی موت مرے۔ یہ ایک پوری محنت ہے، وہ کیا ہے کہ سوچ بدلی جائے۔ اب سوچ کیا بدلنی ہے کہ پیسے سے کام نہیں ہوتے، اللہ کام بناتا ہے، اور اللہ کے کام بنانے کا ذریعہ اس کی اطاعت ہے۔ ویسے تو نافرمان کو بھی دے گا۔ حضور نے فرمایا لا تغبطن فاجرا بنعمہ فإنك لا تدری ان له قاتلا یعنی النار۔ کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر کبھی تم ہائے نہ کرنا، تمہیں کیا خبر کہ اس کے پیچھے دوزخ کی آگ لگی ہوئی ہے۔ کبھی اس کو دیکھ کے یہ نہ کہنا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یہ نہ کہنا کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا۔ تو اس سوچ کو بدلنا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور سارے حالات میری اولاد کے، میرے ملک کے، میرے صوبے کے، میرے شہر کے، میری تجارت کے اللہ بناتا ہے، اللہ بگاڑتا ہے۔ یہ ہر مسلمان اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے اگر محنت نہیں کرے گا تو دنیا کی کوئی حکومت اس بگڑے ہوئے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ یہ وہ بیمار ہے جس کو زبردستی کھلائیں گے تو قے کر دے گا، اور چلائیں گے تو دم توڑ دے گا، اس میں طاقت ہی نہیں، چلنے کے قابل ہی نہیں تو چلائیں کیسے؟ وہ کھانے کے قابل نہیں تو کھلائیں کیسے؟ زبردستی کھلایا جائے گا تو قے کرے گا، چلایا جائے گا تو گر پڑے گا۔ یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ نااہل ہے اسلام پر چلنے کے، یہ اسلام پہ چلنے کی استعداد ختم کر چکا ہے۔ جس آدمی کا دنیا میں مال کمانے کا جذبہ ہو، دنیا میں لذتیں لوٹنے کا جذبہ ہو، دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنے کا جذبہ ہو، وہ اسلام پہ چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب ہر آدمی کو الگ الگ محنت کرنی پڑے گی کہ وہ اپنی سوچ بدلے، اپنا ذہن بدلے کہ پیسے سے نہیں اللہ سے۔ اور لوگ کہیں گے کیسے نہیں، تمہاری تبلیغ بھی پیسے سے ہوتی ہے، تم یہاں آئے تو پیسہ خرچ کر کے آئے، دکان پہ روٹی لینے گئے تو پیسے سے ہی تو ملی، پھل لائے تو پیسے سے لائے، کھیتی باڑی کی تو پیسے سے کی، تو اللہ سے کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے کہ اللہ کبھی اسباب کے پردے میں کرتا ہے، کبھی اسباب کے بغیر کرتا ہے، کبھی اسباب کے خلاف کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں گھنٹوں سوچنا اور دعوت دینی ہوگی ہر مسلمان کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا کہ اس میں غور کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ طاقت کسی اور کے پاس ہے، مخلوق کے پاس کچھ نہیں۔ ان القوت للہ جمیعا، طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ عزت فإن العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے پاس ہے۔ ذلت کے خزانے اللہ کے پاس، وتذل من تشاء، عزت کے خزانے اللہ کے پاس، وتعز من تشاء، ملک کے خزانے اللہ کے پاس، تؤتی الملک من تشاء، اور پکڑ کے خزانے، زوال کے خزانے، الٹنے کے پلٹنے کے خزانے اللہ کے پاس، وتنزع الملک ممن تشاء، ہواؤں کے خزانے اللہ کے پاس، ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، عذاب کے خزانے اللہ کے پاس، منہم من اخذتہ الصیحہ منہم من خسفنا بہ الارض،
منہم من اغرقنا، عذاب کے خزانے اللہ کے پاس، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان جو کچھ اس میں ہے اللہ کا، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، زمین آسمان میں جو ذی شعور ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا، سارے کا سارا نظام اللہ۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، کون ہے بھائی؟ اچھا، اس کا تعارف کیا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین آسمان بنایا، کتنے دن میں؟ فی ستۃ ایام، کہاں رہتا ہے؟ ثم استوى علی العرش، کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، دن رات کا نظام چلاتا ہے، اور کیا ہے؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع ہے، چاند اس کے تابع ہے، ستارے اس کے تابع ہیں، یہ سبب سے بھی اللہ دیتا ہے، بغیر سبب کے بھی اللہ دیتا ہے۔ ہر چیز کا پہلا اللہ نے بغیر سبب کے بنایا، ہر چیز کا پہلا، پانی پانی کے بغیر بنایا، پتھر پتھر کے بغیر بنایا، ہوا ہوا کے بغیر بنائی، آسمان آسمان کے بغیر بنایا، مٹی مٹی کے بغیر بنائی، درخت درخت کے بغیر بنائے، انسانوں کو انسان کے بغیر بنایا، عورتوں کو عورتوں کے بغیر بنایا، جنات کو جنات کے بغیر بنایا، پھولوں کو پھولوں کے بغیر بنایا، درختوں کو درختوں کے بغیر بنایا، چوپائے کو چوپائے کے بغیر بنایا، دو پائے کو دو پائے کے بغیر بنایا، لطافت کو لطیف چیزوں کو ان چیزوں کے وجود کے بغیر بنایا، کثیف چیزوں کو ان کے وجود کے بغیر بنایا۔ یعنی مادہ نہیں تھا، لوہا پڑا تھا، اس سے اللہ نے ڈھیر سارا لوہا بنا دیا، مٹی پڑی تھی اللہ نے اس سے مٹی بنا دی، یا پانی پڑا تھا اللہ نے اس سے پانی بنا دیا، سونا پڑا تھا اس سے سونا بنا دیا، نہیں۔ کون ہے وہ؟ البدیع، بدیع وہ ذات ہے، المبدی، المبدی، مبدی وہ ذات ہے جو بغیر کسی چیز کے سب کچھ بنا دے، خالق ہے، بنانے والا۔ ہم بھی خالق ہیں، یہ ہم نے ممبر بنایا ہے، یہ ہم نے سٹینڈ بنایا ہے، لیکن ہم مبدع نہیں ہیں۔ ہم نے لکڑی سے ممبر بنایا، لوہے سے سٹینڈ بنایا، اللہ نے لکڑی کے بغیر لکڑی کو بنایا، لوہے کے بغیر لوہے کو بنایا، ربڑ کے بغیر ربڑ کو بنایا، انسان کے بغیر انسان بنایا، کھال کے بغیر کھال بنائی، شکل کے بغیر شکل بنائی، آنکھوں کے بغیر آنکھیں بنائی، کانوں کے بغیر کان بنائے، پاؤں کے بغیر پاؤں بنائے، ہاتھوں کے بغیر ہاتھ بنائے۔ المبدع، ہمارا اللہ بنانے والا بغیر کسی چیز کے۔ الباری، روح پھونکنے والا۔ البدیع، بغیر نمونے کے بنانے والا۔ پہلے آدم کا نمونہ دیکھا پھر اس سے آدم بنایا، ایسا نہیں۔ پہلے آم کا نمونہ دیکھا پھر اس سے آم بنایا، ایسا نہیں۔ پہلے کھجور دیکھی پھر کھجور بنائی، ہرگز نہیں۔ پہلے آسمان دیکھا پھر آسمان بنایا، نہیں۔ پہلے پانی دیکھا پھر پانی بنایا، بالکل نہیں۔ پہلے پتھر دیکھا پھر پتھر بنایا، نہ۔ اللہ نے ہر چیز کو ہر چیز کے بغیر بنایا اور ہر چیز کو بغیر نمونے کے بنایا، بلا مثال سبق، بلا نظیر۔ کوئی مثل نہیں تھی، ماڈل نہیں تھا، نمونہ نہیں تھا، بغیر نمونے کے سب کچھ بنایا۔ تو جو رب بغیر چیز کے چیز بناتا ہے وہ آج بھی بنانے پر قادر ہے، لیکن اس نے درختوں سے درخت اگائے، پھلوں سے پھل بنائے، گٹھلی سے درخت کو نکالا، بارش سے پانی برسایا، بادل کو ذریعہ بنایا، پہاڑوں پہ برف کو جمایا، سورج کی کرنوں سے پگھلایا، وادیوں سے دروں سے اس کو نکالا اتارا، اور پھر اس کو دریاؤں کی شکل میں سمندر کی طرف لے کے چلا، پھر سمندر میں سے بخارات بنا کے ہوا میں بکھیرا۔ یہ سارا نظام اس نے اپنی قدرت سے بنایا، ورنہ اس کو پانی بنانے میں نہ بادل کی ضرورت، نہ سمندر کی ضرورت، نہ ہواؤں کی ضرورت، نہ اس کو کسی خزانے اور ٹینک کی ضرورت، اس کا امر ہی سب کچھ ہے۔ بنانے میں تو اب پانی سے پانی بن رہا ہے، پہلا پانی بغیر پانی کے، درخت سے درخت اگ رہا ہے، پہلا درخت بغیر درخت سے، سونا زمین سے نکل رہا ہے، پہلا سونا بغیر سونے کے۔ آدم کو بنایا مٹی سے، دیکھو نا، مٹی کٹھی کرو بھائی، مٹی کٹھی ہو گئی، گوندھو، گوندھی گئی، پانی ڈالا گیا، مٹی بنائی گئی۔
سورج کی کرنیں پڑی، آگ اندر داخل ہوئی، بلبلے بنے، ہوا داخل ہوئی، آگ پانی مٹی ہوا کا مرکب بنا، بوند کے ڈال دیا، 40 برس پتلا پڑا ہوا ہے مٹی، اللہ نے روح کو پیدا کیا، وہ ناک میں داخل ہوئی، جو ہی وہ ناک میں داخل ہوئی یہ مٹی کی ناک گوشت میں تبدیل ہو گئی، پھر وہ آنکھوں سے ہوتی ہوئی سر کی طرف کو گئی تو یہ مٹی کی آنکھیں گوشت پوشت کی آنکھیں بن کے حرکت کرنے لگیں، اور سر کی طرف کو گئی تو بال بنتے چلے گئے، کھال بنتی چلی گئی، اندر کا سارا نظام بنتا چلا گیا، نیچے کو گردن تک آئی تو یہ یہاں تک گوشت پوشت، نیچے ساری مٹی، گردن تک روح مکمل ہوئی تو آدم علیہ السلام یوں دیکھنے لگے، یوں، اور جب روح چلتے چلتے نیچے کو آ رہی تو دل بن رہا، سینہ بن رہا، ہڈیاں بن رہی، یہ بن رہا، رگیں بن رہی، کیا کیا بن رہا، تلی بن رہی، جگر بن رہا، اللہ کا نظام چل رہا۔ جب روح یہاں تک پہنچی تو آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، نیچے مٹی کی ٹانگیں، اوپر گوشت پوشت کے، اللہ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، ارے آدم کتنا جلد باز ہے، آگے تو جانے دیتا روح کو۔ اللہ آج بھی ایسے بنا سکتا ہے، لیکن اس نے اسباب کے پردے میں مرد عورت کا نظام بنایا، ٹھیک ہے، اپنی طرف منسوب کیا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے بنایا زمین کو؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑ ہم نے لگائے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں مرد عورت ہم نے بنایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند ہم لے کے آئے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس ہم نے بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو کام کے لیے ہم نے بنایا، بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان اوپر اللہ نے بنائے، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس میں سورج کو اللہ نے دہکایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں سے پانی اللہ نے برسایا، اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی کو برسایا بڑے عجیب انداز میں۔ عجیب انداز کیا ہے؟ قطرہ قطرہ بن کے آتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ٹوٹی کی طرح چلا دیتا، دھار کھول دیتا تو گجرات کی کوئی گلی سلامت رہتی؟ کسی کا سر سلامت رہتا ہے؟ اور ٹرین میں جو پڑتی 3 میل سے دھار تو کھوپڑی کہاں جاتی، سڑکیں کہاں جاتی، چھتیں کہاں ٹکتی؟ سببنا الماء صبا، غور نہیں کرتے اس کو قطرہ قطرہ کون بنا رہا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو کون پھاڑ رہا ہے؟ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، پھر اس میں سے پھل پھول غلے کون نکال رہا ہے؟ وفاکہۃ وابا، اس میں سے چارہ کون نکال رہا ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کو ضرورت ہے۔ متاعا لکم، تمہارے لیے، ولانعامکم، تمہارے جانوروں کے لیے۔ تو زمین آسمان کا خالق بغیر کسی شراکت کے یہ سب بنایا، اور اب اسباب سے چلایا، اب اسباب سے چلا رہا، چلانے والا اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنا دیا، آگے ان کی نسل سے چلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ کوئی یوں سمجھے کہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پاک بندی مریم ہے جو نہانے کے لیے ایک کونے میں آئی ہے، فتمثل لها بشرا سویا، ایک خوبصورت نوجوان اس کے سامنے آتا ہے، وہ کانپ جاتی ہیں، لرز جاتی ہیں۔ اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کون ہے تم؟ اللہ سے پناہ مانگتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں انسان نہیں، تو کیوں آئے ہو پردہ دار عورت کے پاس؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، میری شادی نہیں۔ ولم اکو بغیا، میں زانیہ فاحشہ نہیں، تو میرے بچہ ہو سکتا ہے؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، اے اللہ کی بندی مریم غم نہ کر، تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ابھی تجھے وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ تجھے بچہ ہوگا۔ وہ حیران پریشان، مجھے بچہ ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کہ ایسے ہوگا، پھونک ماری، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، جبریل علیہ السلام نے وہیں سے کھڑے کھڑے پھونک ماری، فَحَمَلَتْهُ، وہی حمل ہو گیا۔ اب اس حمل کو پالتے پالتے 9 مہینے گزارے جاتے تو کس کس کو جواب دیتی، کس کس کی تسلی کرواتی، کتنی تہمتیں لگتی؟ تو اللہ کا غیبی نظام، ادھر حمل ہوا، ادھر درد ذہ ہوا۔ 9 مہینے کا قصہ نہیں، 9 منٹ میں۔ فانتبذت به مکانا قصیا،
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، اب وہ بھاگی، درد سے بھاگی، کھجوروں کا ایک جھنڈ اس کے اندر گئی، ایک کھجور کا تنا تھا، اس سے ٹیک لگائی اور ٹیک لگاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ کہاں میاں بیوی کا ملنا، کہاں 9 مہینے کا گزرنا، مرد عورت کے پانی کا ملنا، پھر آگے 9 مہینے کا گزرنا، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن میں بتایا تھا کہ سب کی عقلوں پہ چوٹ پڑتی رہے کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں اور تم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہو۔ بچہ پیدا ہو گیا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مر جاتی، میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے۔ پھر جبریل علیہ السلام آئے، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، غم نہ کر، یہ چشمہ ہے، پیو پانی، حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور کو ہلاؤ۔ وہ کھجور جو تھی نا اوپر سے کٹی ہوئی تھی، اوپر سے کٹی ہوئی تھی۔ واحد درخت ایسا ہے کھجور جو اوپر سے کٹ جائے تو ختم ہو جاتا ہے، کسی درخت کو اوپر سے کاٹے تو یوں پھیلتا ہے، کھجور کو اوپر سے کاٹ دیں تو مر جاتی ہے۔ وہ تنا تھا صرف، تو جبریل علیہ السلام نے کہا اس کو ہلاؤ تو اس سے اللہ تجھے تر و تازہ کھجوریں دے گا۔ جس رب نے اس تنے سے تجھے کھجوریں کھلائیں اسی نے تجھے بغیر مرد کے بچہ دے دیا، کیوں گھبراتی ہے؟ وہ ہلایا نا تو اس میں سے کھجوریں گری، رطب، تر و تازہ۔ کلی واشربی، کھا پی، وقرری عینا، آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اب جا شہر میں، ان کا شہر میں جاؤں تو کون لوگوں کو جواب کیا دوں؟ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، ان سے کہنا میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، بنی اسرائیل کا روزہ ایسا تھا، بات بھی کریں تو ٹوٹ جائے، ہم جھوٹ بھی بولیں تو نہ ٹوٹے۔ کتنا اللہ کا کرم ہے۔ تو اب آ رہی، فأتت به قومها تحملہ، آئیں شہر میں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، شور مچا، مریم یہ کیا منہ کالا کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن یہ کیا منہ کالا کیا؟ نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ تو نے کیا منہ کالا کیا؟ فاشارت الیہ، اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا، انگلی ہونٹوں پہ رکھی، میرا روزہ، اس سے بات کرو۔ اور بڑھ کے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس نوزائیدہ بچے سے کیسے بات کریں، کیسے بات کریں؟ شور مچ گیا، رگیں پھول گئیں، غصہ چڑھ گیا۔ اسی میں سے اس بچے کی آواز آئی، قال انی عبد اللہ، اور وہ آواز چھا گئی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ تقریر کی، اب اللہ قدرت، بچہ کیسے پیدا ہوا؟ عقل ماننے کو تیار نہیں، شکر ہے قرآن پاک میں ہے۔ اب یہ بچہ بولے کیسے؟ عقل ماننے کو تیار نہیں، اتنی لمبی چوڑی تقریر کی، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا نبی، میں صاحب کتاب، مجھے نماز کا حکم ملا، مجھے زکوٰۃ کا حکم ملا، مجھے ماں کی اطاعت کا حکم ملا، میں برکت والا پیدائش کے دن، میں برکت والا موت کے دن، میں برکت والا قیامت کے دن، اور یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ۔ کسی سبب کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، جو چاہے کر دے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، جی میری لاٹھی ہے، اتوکع علیہا، ٹیک لگاؤں، احش بہا علی غنمی، پتے جھاڑوں، ولی فیہا مآرب اخرى، اور کئی کام لوں، القہا، ڈال دو، فالقاہا، انہوں نے ڈال دیا۔ وہ لاٹھی جو 10 سال سے ساتھ ہے، 10 سال کا تجربہ، مشاہدہ، 10 سال کی پی ایچ ڈی ہے، ریسرچ ہے کہ لاٹھی ہے اور کچھ نہیں، اللہ نے 10 برس کے علم کو 10 سیکنڈ میں باطل کر دیا۔ فالقاہا، وہ ڈالا، فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ اٹھا پھنکارتا ہوا سانپ بن کے۔ 3 قسمیں بن گئیں، جانن، تیز سانپ، حیۃ، زہریلا سانپ، ثعبان مبین اژدہا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی نگل جائے۔ 3 مختلف قسمیں جمع کر دی، تیزی میں جان، زہر میں حیہ، لمبائی چوڑائی میں ثعبان۔ اب انہوں نے جو شو کیا تو جو کہتے تھے میری لاٹھی، وہ جوتے ہاتھ میں لیے اور بھاگے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ،
ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. کیوں؟ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے. ان کا پیچھے مڑ کے دیکھا تو رفتار ٹوٹ جائے گی اور وہ آیا. اب اللہ کہہ رہا خذھا پکڑو، کہ میں نہیں پکڑتا. اور بھائی تیری لاٹھی ہے نا، میں نہیں پکڑتا. پھر اللہ کہا خذھا ولا تخف، پکڑو ڈرو نہیں. کہا نا میں نہیں پکڑتا. پھر اللہ کہا خذ فإنک من الآمنین، پکڑو میں امن دیتا ہوں. 3 دفعہ کہا تب جا کے رکے. اب وہ اور افریقہ میں کینیا میں نا ایک ہے، انہوں نے بنایا ہوا کیا چڑیا گھر. یا اللہ، وہ اتنے بڑے بڑے اژدہا ہیں تو وہ سالم بکرا کھا جائے منہ کھول کر، بڑا ہرن کھا جاتے ہیں، کب کبھی تاری ہو. وہ ایسا ہی کوئی ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہا، انہوں نے کہا پکڑو. اچھا اللہ کہتا دم سے پکڑو کوئی کفایت ہو جاتی. کہا نہیں دم سے نہیں، سامنے سے پکڑو. اب چادر اتاری اور ہاتھ پہ لپیٹی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چادر بچا لے گی؟ کہنے لگے کیا کروں، ڈر لگتا ہے. اللہ نے کہا تیرا داڑھی تو نکالنا ہے، اور کیا کرنا ہے، کہ سب کچھ تیرا اللہ کرتا ہے. یہ ذہن بنائے بغیر اسلام پہ چلنا خواب ہے، خواب. کوئی نہیں چلا سکتا، نہیں چل سکتے. قانون فطرت کا انکار ہے یہ. اللہ نے یہ ذہن بنایا، بار بار قرآن میں بنایا کہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. خود پکڑو، پکڑا، اللہ نے دوبارہ لاٹھی بنا دیا. خالق اللہ تعالیٰ، باری اللہ تعالیٰ، مبدع اللہ تعالیٰ، بدیع اللہ تعالیٰ. بغیر نمونے کے بنایا، بغیر چیزوں کے بنایا، بے جان میں روح کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو بنایا، اور بنا کر یہ نہیں کہ کسی اور کو دے دیا، بلکہ الملک للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. مخلوق اللہ کی، حکومت اللہ کی، رات اللہ کی، دن اللہ کا، جو دن رات میں ہے وہ اللہ کا. للہ الامر، اللہ کے لیے حکومت. کب سے؟ من قبل، شروع سے. کب تک؟ من بعد، آخر تک. اس شروع کا کوئی شروع ہے بلا بدایہ، اس کا کوئی شروع نہیں. اس آخر کا کوئی آخر ہے بلا نہایہ. الاول وہ اول ہے، الآخر وہ آخر ہے. الاول لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کچھ نہیں. الآخر وہ آخر ہے، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں. الظاہر لیس فوقہ شیء، وہ ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں. الباطن لیس دونہ، زندہ ہے. حی بعد کل حی، ہر زندہ کے بعد زندہ ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. لا یستعین بشیء، کسی چیز سے مدد نہیں لیتا. لا یحتاج الی شیء، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. لا یعودہ شیء، اس کو کوئی چیز تھکاتی نہیں. لا یعزب عنہ شیء، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. لا ینفعہ شیء، اس کو کوئی چیز نفع نہیں دیتی. لا یضرہ شیء، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. لا ینصرہ شیء، اس کی کوئی چیز مدد نہیں کر سکتی. لا یزیدہ شیء، اس کو کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی. لا ینقصہ شیء، اس کو کوئی چیز گھٹا نہیں سکتی. لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کچھ نہیں. لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں. لیس فوقہ شیء، اس کے اوپر کچھ نہیں. ولیس کمثلہ شیء، اور کوئی اس جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں اس جیسا. الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الرقيب المجيب الشهيد الواسع الباعث الحق الوكيل القوي المتين المحصي المبدئ المحيي المميت الحي القيوم الواجد
الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام الحنان المنان الديان المانع النافع الدار النور الهادي البديع الصبور الرشید وللہ الاسماء الحسنى. یہ سب میرے اللہ کے نام ہیں. پیسے سے نہیں کام ہوگا، اللہ سے کام ہوگا. یہ ذہن تبلیغ میں بنانے کی محنت ہو رہی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو نماز. ہاں جی اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو. ہاں بے شک بہت بڑا عمل ہے کسی کو کہنا نماز پڑھو، لیکن اس سے بھی بڑا عمل ہے کسی کو کہنا کہ پورے دین پہ آ جاؤ. اور پورے دین پہ آنا ذہن کے بدلے بغیر نہیں ہوگا. نماز پڑھ لے گا معاشرت نہیں بدلے گا، نماز پڑھ لے گا سوچ نہیں بدلے گا، نماز پڑھ لے گا دکان کو نہیں بدلے گا. کیوں کہ پیچھے ذہن نہیں بدلا ہوا. تو یہ پہلی محنت ہے کہ سب کچھ اللہ کا، میں اللہ کا، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ملک اللہ کا، عزت اللہ کے لیے، ذلت کے خزانے اللہ کے پاس، ہدایت کے خزانے اللہ کے پاس، گمراہی کے خزانے اللہ کے پاس، محبت کے خزانے اللہ کے پاس، نفرت کے خزانے اللہ کے پاس، رزق کے خزانے اللہ کے پاس، فقر کے خزانے اللہ کے پاس، زندگی کے خزانے اللہ کے پاس، موت کے خزانے اللہ کے پاس، اور شکلوں کے خزانے اللہ کے پاس، رنگوں کے خزانے اللہ کے پاس، مخلوق کے خزانے اللہ کے پاس، نور کے خزانے اللہ کے پاس، نار کے خزانے اللہ کے پاس، رحمت کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، عذاب کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، ہوائیں اللہ کے ہاتھ میں، سورج اللہ کے ہاتھ میں، چاند اللہ کے ہاتھ میں، زمین اللہ کے ہاتھ میں، پانی اللہ کے ہاتھ میں، غلے اللہ کے ہاتھ میں، دانے اللہ کے ہاتھ میں، پہاڑ اللہ کے ہاتھ میں، پتھر اللہ کے ہاتھ میں، معدنیات اللہ کے ہاتھ میں، کائنات اللہ کے ہاتھ میں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، آسمان زمین کا درمیان اللہ کا، خلا اللہ کا، فضا اللہ کی، تحت الثری اللہ کا، عرش سے لے کر فرش تک سب کچھ اللہ کا. اور یہ سب کچھ جو اس کا ہے تو اس میں الملک وہ بادشاہ ہے، لا شریک لہ اس کا شریک کوئی نہیں، لا وزیر لہ اس کا وزیر کوئی نہیں، لا مشیر لہ اس کا مشیر کوئی نہیں، لا معین لہ اس کا مددگار کوئی نہیں، لا مدبر لہ اس کے کام بنانے والا کوئی نہیں، اور لا عدیل لہ اس کا مثل کوئی نہیں، لا بدیل لہ اس کا بدل کوئی نہیں، لا نظیر لہ اس کی نظیر کوئی نہیں، لا ضد لہ اس کا ضد کوئی نہیں، اور لا شبیہ لہ اس جیسا کوئی نہیں. العلی سب سے اونچا ہے، لا سمیع لہ اس کا ہمسر کوئی نہیں. الملک لا شریک لہ وہ بادشاہ اس کا شریک کوئی نہیں. الغنی لا ظہیر لہ وہ غنی ہے اس کا مددگار کوئی نہیں. مالک ہے مملوک نہیں، خالق ہے مخلوق نہیں، جابر ہے مجبور نہیں، قادر ہے مقدور نہیں، خالق ہے مخلوق نہیں، رب ہے مربوب نہیں، محسن ہے دینے والا ہے، معطی ہے معطا نہیں، پوچھنے والا ہے. یسأل لا یسأل پوچھتا ہے اس سے کوئی پوچھتا نہیں. یطعم لا یطعم کھلاتا ہے وہ خود کھانے سے پاک ہے. ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے، ہم مجبور ہیں وہ جابر ہے، ہم مملوک ہیں وہ مالک ہے، ہم مقہور ہیں وہ قاہر ہیں، ہم مربوب ہیں وہ رب ہیں، ہم غلام ہیں وہ آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں وہ ہمارا رب ہے. لا الہ الا ہو کوئی اس کا شریک نہیں. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وہ اکیلا بلا شرکت بلا وزارت بلا مشاورت، لم يتخذ صاحبہ بیوی نہیں، ولا ولدا بیٹا نہیں، ما كان معه من الہ اس کی ٹکر کا کوئی نہیں، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں. وهو الذي في السماء الہ آسمانوں میں بھی وہی بادشاہ، وفي الارض الہ زمین میں بھی وہی بادشاہ. رب السماوات السبع ساتوں آسمان کا رب، وما اضللنا جن پہ آسمانوں نے سایہ کیا ان کا رب. رب الارضین السبع ساتوں زمینوں کا رب، وما اقللنا ساتوں زمینوں نے جس کو اٹھایا وہ اس کا رب. رب الریاح وہ ہواؤں کا رب، وما اذرینا ہواؤں نے جس کو اڑایا وہ اس کا رب. رب الشیاطین وہ شیطانوں کا رب، وما اضللنا جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا وہ ان کا رب. رب السماوات والارض رب العرش العظیم رب میکائیل و جبرائیل میکائیل کا رب، جبرائیل کا رب، اسرافیل کا رب، عزرائیل کا رب، عرش کے فرشتوں کا رب، ساتوں آسمانوں کا رب، چوپائے کا رب، دو پائے کا رب، چلنے والے کا رب، تیرنے والے کا رب، اڑنے والے کا رب، بے جان کا رب، جاندار کا رب، نباتات کا رب، جمادات کا رب، حیوانات کا رب، ذی روح کا رب، نوری مخلوق کا رب اللہ، ناری مخلوق کا رب اللہ، ہوائی مخلوق کا رب اللہ، آبی مخلوق کا رب اللہ، زمینی مخلوق کا رب اللہ، فضائی مخلوق کا رب اللہ، جنت کی مخلوق کا رب اللہ، دوزخ کی مخلوق کا رب اللہ، آگ کا رب اللہ، پانی کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، فضاؤں کا رب اللہ، پرندوں کا رب اللہ، چرند کا رب اللہ، سانپ کا رب اللہ، بچھو کا رب اللہ، بھیڑیے کا رب اللہ، سور خنزیر کا رب بھی اللہ ہے، کتے کا رب اللہ، سارے انسانوں کا رب اللہ. اور وہ محمد کا بھی اللہ ہے، محمد کا بھی رب ہے، عیسیٰ کا بھی رب ہے، موسیٰ کا بھی رب ہے، ابراہیم کا بھی رب ہے، نوح کا بھی رب ہے، داؤد کا بھی رب ہے، سلیمان کا بھی رب ہے، یحییٰ کا بھی رب ہے، زکریا کا بھی رب ہے، الیاس کا بھی رب ہے، یوشع کا بھی رب ہے، یوسف کا بھی رب ہے، یعقوب کا بھی رب ہے، اسحاق کا بھی رب ہے. سارے نبیوں کا رب اللہ ہے علیہم الصلوات والتسلیمات. وہ اکیلا بلا شرکت ہے، جو وہ جس کا ہو گیا اس کے سارے کام بن گئے، وہ جس کا نہ ہوا سارا گجات اس کا ہو گیا تو بھی اس کا کچھ نہ ہوا. اس لیے میرے بھائیوں تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ اپنا ذہن بدلو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں سمجھو، پیسے سے نہیں، دکان سے نہیں، زمینوں سے نہیں، جائیدادوں سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، ایم پی اے سے نہیں، ایم این اے سے نہیں، وزیروں سے نہیں، سارے ذمہ داروں سے کچھ نہیں ہوتا، بادشاہوں سے کچھ نہیں ہوتا، ساری دنیا کے انسانوں سے کچھ نہیں ہوتا، جبرائیل سے کچھ نہیں ہوتا، میکائیل سے کچھ نہیں ہوتا، اسرائیل سے کچھ نہیں ہوتا. اسرائیل تو مچھر بھی نہیں مار سکتا، ہمیں کیا مارے گا؟ اللہ مارتا ہے. یحیی و یمیت المحیی الممیت الحی القیوم، مارنے والا اللہ، جلانے والا اللہ، وہ زندہ باقی سب کو مارتا ہے، سارے جہان کو مارنے پہ قادر، اور ایک دن مار دے گا. نفخ فی الصور، آواز آئی، زمین پھٹنے لگی، ہوا میں پتھر اڑنے لگے اور ریت بننے لگے، آسمان پھٹنے لگا، سورج بے نور ہوا، چاند کے ٹکڑے ہوئے، ستارے جھڑ گئے، سمندروں میں آگ لگی. اذا السماء انفطرت اذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت اذا النجوم انكدرت فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة هل أتاك حديث الغاشية وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. یہ سب قیامت بیان ہو رہی ہے کہ ایک دن اللہ سب مار دے گا. مر جاؤ، مر گئے. یہ دیکھو جبرائیل بھی مر رہا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کر رہا ہے، اللہ جبرائیل کو تو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسکت، خاموش، فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. میکائیل تو بھی مر جاؤ، اسرافیل تو بھی مر جاؤ، عرش کے فرشتوں تم بھی مر جاؤ، باقی رہے گا اسرائیل تو بھی مر جاؤ. خلقتک بامری، تو میرے حکم سے بنا، میرے حکم سے مر جا، مٹ جا. وہ بھی گیا، یہ بھی گیا، اوپر بھی والے نیچے والے سب مار مور کے بیٹھا ہوا ہے. پھر کہتا ہے انا الملک، میں بادشاہ ہوں.
زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر کہے گا این الملوک، اے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ گجرات کے سردار اور پنجاب کے سردار اور بلوچستان کے سردار اور صوبہ سرحد کے سردار اور سندھ کے سردار؟ کہاں چلے گئے وڈیرے، اور کہاں چلے گئے زمیندار، اور کہاں چلے گئے بادشاہ، اور کہاں چلے گئے وزیر؟ این الملوک، کہاں ہیں؟ این الجبارون، وہ جابر کا ظالم کہاں ہیں جن کو ظلم کرتے ہوئے میرا خیال نہ آیا؟ آج بولے کہاں ہیں؟ این المتکبرون، زمین پہ اکڑ کے چلنے والے آج کہاں ہیں؟ ہاں، موت کھا گئی، موت نے ویران کر دیا سارا جہان. پھر اللہ کہے گا میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹائی، میں پھر بنا دوں گا. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے تمہیں مٹایا ایسے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے. تو میرے بھائیو، دنیا بنانی ہو، آخرت بنانی ہو، اللہ کو ساتھ لے لیں. اللہ کے بغیر کام نہیں بنے گا. پیسے سے کب تک کام بنے گا؟ اچھا، کوئی پیسے سے جوانی لوٹا کے دکھا دے، کوئی پیسے سے محبتیں خرید کے دکھا دے، کوئی پیسے سے خوشیاں خرید کے دکھا دے، کوئی پیسے سے اولاد کو فرما بردار بنا کے دکھا دے. کچھ تو پیسے سے کر کے دکھائے. اللہ نے آنکھوں پہ اینک چڑھا دی، اب پیسے سے اینک اتار کے دکھائے. کانوں میں آلہ لگا دیا، اب آلے کو پیسے سے اتار کے دکھائے. پیٹ میں بیماری کو ڈال دیا، اب پیسے سے نکال کے دکھائے. پیسہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا ہمارے کام آتا ہے، اسی میں ہمارا امتحان ہے. ان آنکھوں کو کتنے پیسوں سے خریدا ہے؟ اس زبان کے بول کو کتنے پیسوں سے خریدا ہے؟ ان آنکھوں میں 130 ملین 13 کروڑ کیمرے ایک آنکھ میں لگے ہوئے ہیں. کتنے پیسے دے کے یہ کیمرے خریدے ہیں؟ 26 کروڑ بلب آپ کی آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں. 26 کروڑ بلب. کبھی اللہ نے بل مانگا یہ مسجد کا بل نہ دو؟ آج تو ویسے ہی فوج آئی ہوئی آج کل، کٹ کٹ کٹ. مسجد کا بل نہ دو تو بجلی کٹ جائے گی. 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں. کبھی بل مانگا ہے؟ 1 لاکھ ٹیلی فون ایک کان میں لگے ہوئے ہیں، 1 لاکھ ٹیلی فون دوسرے کان میں لگے ہوئے ہیں. کبھی بل مانگا ہے؟ ایک ٹیلی فون کا بل نہ دو تو کٹ جاتا ہے. 2 لاکھ ٹیلی فون دیے، آنکھیں دے کر ایک بل مانگا ہے، دیتا کوئی بھی نہیں اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جعلت لک عینین، تجھے آنکھیں دی، وجعلت لهم الغطاء، اس پہ پردہ لگایا، فانظر بعینیک ما احللتہ لک، ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو حلال ہے. فإن عرض لك ما حرمته عليك، اور اگر کوئی ایسی شکل تیرے سامنے آئے جس کو دیکھنے سے میں نے تمہیں روکا ہے تو اطبق علیہم الغطاء، اس پردے کو نیچے کر لو. یہ بل ہے، دیکھو دینے والے کتنے ہیں. کبھی اللہ نے کاٹا ہو. ان کانوں کا بل مانگا ہے کہ ان سے گانا مت سنو، ان سے موسیقی مت سنو، اس سے حرام مت سنو، اس سے غلط مت سنو. یہ تو کتنے ہیں جو موسیقی سے پرہیز کرتے ہیں. سارے بازاروں میں دھائیں دھائیں ہو رہی، گاڑیوں میں ہو رہی، گھروں میں ہو رہی. جن گھروں سے قرآن کی آوازیں تھیں وہاں گانے بج رہے ہیں. اور جس قوم میں موسیقی پھیلتی ہے زنا اس کے ساتھ پھیلتا ہے، اور جب زنا پھیلتا ہے تو قتل و غارت اس کے ساتھ پھیلتا ہے. اور جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. تو کتنے پیسوں سے آنکھیں لائے، کتنے پیسوں سے کان کا ٹیلی فون لائے، اس زبان بول رہی، کتنے پیسوں سے اس میں یہ لاؤڈ سپیکر فٹ کیا ہے. یہ زبان آپ کو بتاتی ہے آپ میٹھا کھا رہے ہیں، آپ نمکین کھا رہے ہیں. اس میں 3000 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں. ان سوراخوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ اب حلوہ کھا رہے، اب نمکین کھا رہے، اب کڑوا کھا رہے، اب گرم پی رہے، اب ٹھنڈا پی رہے. اگر اللہ وہ کھانے بند کر دے تو منہ میں پتھر رکھو یا بوٹی رکھو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ کتنے میں خریدا ہے بھائی؟
آپ کے گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں لگی ہوئی ہیں پیشاب کو چھاننے کے لیے. 10 لاکھ 20 لاکھ چھاننیاں ہیں جن سے پیشاب چھنتا ہے اور نیچے کو گندگی مسانے کو جاتا ہے, خون واپس جاتا ہے. کتنے میں خریدا ہے؟ جن کے گردے فیل ہوتے ہیں کتنی عذاب میں آ جاتے ہیں. پیسے سے کیا کیا ہے؟ اس وجود کو پیسے سے بنایا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, ساری دنیا میں اس گمراہی سے توبہ کرنی ہے اور کروانی ہے کہ بھائیوں اللہ کی طرف لوٹو. ففروا الی اللہ. خود اچھا, اب یہ چھوٹا سا افسر ہو نا تو وہ بھی بیچارہ اپنی آنکھیں ماتھے پہ لے جاتا ہے, اس کو بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے. زمین آسمان کا بادشاہ ہے اور وہ پہل کر چکا ہم سے دوستی لگانے میں. دنیا کے بادشاہوں کی تو لوگ خوشامد کرتے ہیں نا, ہمیں کوئی تعلق مل جائے. اللہ تعالیٰ پہل کر چکا, اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ نہ ہمارے سجدوں کا محتاج, نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت, نہ ہماری نافرمانی سے اس کے ملک میں کمی آئے, نہ ہماری اطاعت سے اس کے ملک میں زیادتی ہو جائے. اس کے باوجود وہ ہم سے محبت میں پہل کر چکا اور کہہ رہا ہے یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا. اے میرے بندے میں تم سے محبت کرتا ہوں, تمہیں میری قسم تم بھی مجھ سے محبت کرو. سبحان اللہ, قربان جائیں, کیا خوبصورت بات اللہ نے فرمائی. سب سے کہہ رہے ہیں مجھے تم سے محبت ہے. یا داؤد, اچھا اور بتاؤں, اس سے بھی اعلیٰ بات بتاؤں. یا داؤد, اے داؤد, لو يعلم المدبرون عني كم احبهم كم عندي لهم من الاشواق. اے داؤد, یہ جو میرے نافرمان ہیں نا, اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے جوڑ الگ ہو جائیں میری محبت کا سن کر. میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں. اے داؤد, جب میری نافرمانوں سے ایسی محبت ہے تو فرمانبرداروں سے میری محبت کیسی ہوگی. اور سنو, یا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین. اے داؤد, جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سنا دو اور فرمان برداروں کو ڈرا دو. او موعود علیہ السلام نے کہا یا اللہ, یہ آپ کیا کریں, نافرمانوں کو کیا خوشخبری دوں؟ کہ جاؤ انہیں بتاؤ اللہ یتعاظم علی ذنب ان اغفرہ. انہیں بتاؤ کہ تمہارا بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ کو معاف کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ان کو بتا دو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرنے سے ذرا نہیں گھبراتا اور تمہارے رب کو معاف کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اور نیکوں کو ڈراؤ اللہ یعجبوا باعمالہم, کہ اپنی نیکیوں پہ تکبر نہ کریں ورنہ سب برباد کر دوں گا. تو وہ ہمارے مزے ہو گئے کہ وہ اللہ محبت میں پہل کر چکا, اللہ توبہ کا اعلان کر چکا. توبو الی اللہ, اے میرے بندو میری طرف آ جاؤ. ہائے ہائے, جیسے ماں کہتی ہے نا جو بچہ نافرمان ہے, بیٹا کہاں جا رہا ہے, نہیں کہتی, بڑے درد میں کہتی بیٹا کہاں جا رہا ہے. اللہ یوں کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کیا خوبصورت انداز ہے, کاش کہ ہمیں عربی کا پتہ ہوتا. اللہ کی قسم دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی آیت ہے. یا ایھا الانسان, یوں سمجھو جیسے ایک ماں بچے کو پکار رہی ہو اور وہ بچہ ہلاکت میں جا رہا ہو اور وہ ماں سے پکار رہی ہو. اس ماں کی پکار میں کتنا درد ہوگا, اس یا ایھا الانسان میں اس سے 70 گنا زیادہ درد ہے. ما غرک, تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا, اپنے رب سے تمہیں کس نے دور کر دیا. رب, تیرا رب الکریم, تجھ پہ کرم کرنے والا, الذی خلقک, تیرا بنانے والا, فسواک فعدلک, تجھے ٹھیک ٹھاک کر کے بنانے والا, فی ای صورت ما شاء رکبک, تجھے ایسی خوبصورت شکل دینے والا. میرا بندہ مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلا گیا, اور میں تو تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ تو کب توبہ کرے اور میں تیرے لیے استقبال کروں, میں تیرا استقبال کروں, تو کب توبہ کرے.
لوٹو میرے بھائیو اللہ کی طرف. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آہا یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں. نہیں، اس سے بھی اعلیٰ تھا وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، اولاد تو ماں باپ کو بھول جاتی ہے، ماں باپ کبھی اولاد کو نہیں بھولتے. نہیں ہوتا ہے نا، اولاد چھوڑ جاتی ہے، ماں باپ نہیں چھوڑتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں. من تقرب الیہ، تو میری طرف آئے تو تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی، تو مجھ سے منہ موڑ جائے، نادیتہ عن قریب، تو میں تیرے قریب جا کے تجھے بلاتا ہوں میرا بندہ ادھر آ جا، ادھر ہلاک ہو جائے گا. جس کو ضرورت ہی کوئی نہ ہو وہ اتنا کچھ کرے. ماں باپ کو تو ضرورت ہے نا کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، اور ماں باپ کو ضرورت ہے کہ ان کی اغراض وابستہ ہیں. اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے میرا بندہ ادھر نہ جا، ادھر آ جا. یا ابن آدم توالینی و اوالیک، تو مجھ سے یاری لگا، دیکھ میری یاری کو. پھر تو نے مخلوق سے یاری لگائی، کبھی مجھ سے بھی تو لگا کے دیکھ. تو نے محبوب مخلوق میں سے چنے، کبھی مجھے بھی تو محبوب بنا کے دیکھ. تو نے گناہ کی لذت کو تو چکھا، کبھی فرما برداری کی لذت کو بھی چکھ کے دیکھ. تو نے راتوں کو گانے بجانے کی محفلوں کی لذت کو چکھا، کبھی رات کو مصلے پہ کھڑے ہو کر رونے کی لذت کو بھی تو چکھ لے. تو نے رات کو گانے سننے کی لذت کو چکھا، کبھی رات کے تنہائی میں قرآن پڑھنے کی لذت کو بھی چکھ لے. ساری کائنات تیرے سامنے حقیر ہو جائے گی اگر تجھے مجھ سے راز و نیاز کرنے کی لذت نصیب ہو گئی. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فإذا صح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. مگر کبھی مجھ سے یاری تو لگا، تو صافینی اصافیک، تو مجھ سے کھرا معاملہ کر، پھر مجھے دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں. اچھا یہ تو ہوگا نا ادلا بدلا. اس سے اگلی بات اس سے بھی اعلیٰ درجے، وَتُعْرِضُ عَنِّی، تو مجھ سے نہ یاری لگا نہ معاملہ کر، منہ موڑ کے چلا جا، سود میں پھنس جا، زنا میں پھنس جا، شراب میں پھنس جا، جھوٹ میں پھنس جا، قتل میں پھنس جا، ساری نافرمانی میں پھنس جا. اس کے باوجود انا مقبل علیک، میں تجھے جھانک جھانک کے دیکھتا رہوں گا کہ کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا. تو ایسے رب کی نافرمانی کرنا کوئی انسانیت ہے؟ تو بھائی آج توبہ کر کے واپس جانا ہے. یا اللہ آج تک جو کیا معاف کر دے، آج کے بعد نہیں کریں گے. پھر اس کی توبہ کا اگلا سنو نظام. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. سمندر کہتا ہے اللہ اجازت ہو تو میں پاکستان کو نکل جاؤں، غرق کر دوں. ساری دنیا کو غرق، پاکستان کو تو نام لے دیا، پوری انسانوں کو یہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت ہے ان کو غرق کر دیں؟ چلو پھر وہ تو دور ہے نا، سمندر کو تو گجرات میں پہنچنے میں گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جائیں شاید. والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین پوچھتی ہے جس پہ گناہ ہوتا ہے اللہ اجازت ہو تو پھٹ جاؤں، سارا گجرات اندر لے جاؤں، سارا ملک اندر لے جاؤں، جہاں بھی نافرمانی ہوتی ہے زمین پوچھتی ہے. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ اجازت ہو تو ہم ہلاک کر دیں. جو ہمارے جیسی مخلوق ہے ان کو غصہ چڑھ رہا، جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی، چھوڑو میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اس کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں. ان کان عبدکم فشأنکم بہ، تم نے پیدا کیا تو مار دو مٹا دو. وان کان عبدی، میرا بندہ ہے تو دخل مت دو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ہم تو نظریں لگائے بیٹھے ہیں، کبھی تو بھٹکا آئے گا لوٹ کے واپس، ہمارے تو در کھلے ہوئے ہیں. ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا قبول ہے. ان اتانی لیلا قبل نہارا قبلتہ، کسی دن تو توبہ کرے گا قبول ہے. اللہ کی قسم ایک دفعہ بھی اللہ نہیں کہے گا پہلے کہاں تھے اب کیوں آئے ہو.
ماں تو کہے گی اچھا اب آئے معافی مانگنے، پہلے کہاں تھے؟ اللہ نہیں کہے گا پہلے کہاں تھے؟ چاہے ساری زمین گناہوں سے بھر دے، آسمان تک گناہ چلے جائیں، یا اللہ معاف کر دے گا، جاؤ معاف کر دیا۔ قارون کا نام سنا ہے نا؟ کیا گناہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، اللہ نے اجازت دے دی زمین تیرے تابع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا پکڑو اس بدماش کو، زمین جو پھٹی اور وہ گیا اندر، اور معافی مانگا، اے موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، وہ اور اندر چلا، کہنے لگا موسیٰ معاف کر دو، انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ معافی مانگے، وہ کہیں اور پکڑو، سارا ہی زمین میں دھنس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کہنے لگے ما افرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے۔ اللہ، وہ معافی مانگتا رہا اور تو نے معافی نہ کیا۔ وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم مجھ سے معافی مانگتا میں فوراً معاف کر دیتا۔ تو وہ جو قارون کو معاف کرے گجرات والوں کو نہیں کرے گا؟ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ ساتھ ہو گیا، کام بن گئے، اللہ ساتھ نہیں ہے، کام نہیں بنیں گے۔ اچھا پھر ایک اور واقعہ سن۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدماش تھا، شہر والوں نے ایکا کر کے اس کو شہر سے نکال دیا۔ وہ جنگل میں گیا تو بیمار ہو گیا، نہ بھائی نہ بیوی نہ بچے نہ رشتہ دار، پھر نہ روٹی نہ پانی، آخر مرنے لگا۔ تو مرنے لگا تو اللہ کو کہنے لگا یا اللہ مجھے عذاب دے کے تیرا ملک گھٹ جاتا ہو تو پھر میں سوال نہیں کرتا ہوں، اور معاف کر کے تیرا ملک، مجھے عذاب دے کے تیرا ملک بڑھ جاتا ہو اور معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹ جاتا ہو تو پھر تو میں سوال نہیں کرتا، اور اگر عذاب دینے سے تو زیادہ نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے تو کم نہیں ہوتا تو میں بڑی بے بسی میں مر رہا ہوں، مجھے سب نے چھوڑ دیا، تو نہ چھوڑنا۔ ساری زندگی بدماشی میں گزری، ساری زندگی، آخری وقت میں توبہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ ہاں اللہ اکبر۔ اور بھائی ایسے سے یاری لگاؤ، آپ کن کے پیچھے بھاگ رہے؟ کوئی ایم پی اے سے یاری لگا رہا، کوئی ایم این اے سے لگا رہا، کوئی صدر سے لگا رہا، کوئی وزیر سے لگا رہا، کوئی انجمن تاجران بن رہی اور انجمن پتہ نہیں ذمہ داران، اب تو ذمہ داروں کو بھی انجمنیں بننے لگی اللہ کے بندے، اور کبھی انجمن ارائیاں اور انجمن راجپوتاں اور انجمن ڈوگراں، اور خدا کے بندوں قومیت پہ کھڑے ہو رہے، برباد ہو جائیں گے۔ آج ایک جگہ میں نے پڑھا جٹ بٹ ایسوسی ایشن، میں کہا سبحان اللہ، کیا کہنے جٹ بٹ ایسوسی ایشن، پہلے تھوڑی دوزخ کما لیجیے اور کمانا چاہتے ہیں۔ ان انجمنوں سے کچھ نہیں ہوگا، ان ایسوسی ایشن سے کچھ نہیں ہوگا، ان قوموں سے کچھ نہیں ہوگا، ان صدر وزیروں سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ یفعل اللہ ما یشاء وربک یخلق ما یشاء ویختار یرزق من یشاء وترزق من تشاء یہدی من یشاء ویضل من یشاء ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وتؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء یختص برحمته من یشاء یؤید بنصره من یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ان سے کیا ہوگا؟ اللہ سے ہوگا۔ تو بھائی اللہ سے یاری لگا لیں، اور اللہ سے یاری لگانے کے لیے باہر سے ایک تنکا نہیں چاہیے، اندر سب کچھ ہے، اندر کیا ہے؟ توبہ کریں۔ جو اس بنی اسرائیل کے بدماش کو آخری وقت پہ معاف کر رہا، اب سارا شہر بھاگا، شارٹ کٹ تو ہر کوئی تلاش کرتا ہے نا، وہ سوکھی جنت مل جائے، سارا شہر بھاگا، آگے دیکھا تو وہی، ان کا موسیٰ، اور اس کو تو ہم نے نکال دیا تھا شہر سے اس کی بدماشی پر، آپ کہتے ہو اللہ کا ولی ہے، اس کا جنازہ پڑھیں گے تو بخشش ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں،
یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی تھا، لیکن جب اس پر موت آئی فَيَرَى يُمْنَهُ، اس نے دائیں دیکھا، فَلَمْ يَرَ قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا، فَرَأَى يُسْرَهُ فَلَمْ يَرَ قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا، اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، ایک بے بس ہو گیا تو اس نے مجھے پکارا، اے موسیٰ جو مجھے بے بسی میں پکارے میری رحمت گوارا کر سکتی ہے کہ میں لبیک نہ کہوں؟ مجھے میری عزت کی قسم اگر اس وقت مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا۔ میرے بھائیو، ایسے مہربان مولا کی بارگاہ میں آج توبہ کر کے گھر جانا، 3 چلے تو لگانا جب اللہ توفیق دے، پر توبہ تو آج ہی کر کے جانا۔ ظاہر ہے آپ سارے توڑ کے 4 مہینے نہیں لگاؤ گے، لیکن توبہ تو سارے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ شیطان کیا کہے گا؟ ابھی کیا جلدی ہے، پھر کر لینا۔ اسے کہنا موت کا پتہ کوئی نہیں بھائی، موت کا پتہ کوئی نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا تہدیہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہاں میرا ہی ٹیکا ہو، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ توبہ کو مؤخر نہ کرو میرے بھائیو، آج کر کے اٹھ، یا اللہ معاف کر دے، توبہ۔ اللہ سے یاری لگا لو، جو خواہشیں ہیں پھر اللہ پوری کرے۔ پینے کی خواہش ہے نا تو اللہ کی سناؤں، سقاہم ربہم شرابا طہورا، میرا بندہ آج میرے ہاتھ سے شراب پی۔ کیوں ہے؟ ایک ہے چھپ کے پینا ٹھرا اور اس کی بھی بو آئے 10 فٹ سے، ایک ہے اللہ پلائے۔ لے بھائی، یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کافوری شراب پیو، پلانے والے کا خود پی رہے، یہ ایک درجہ۔ اوپر والا درجہ، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، ان کو پلاؤ زنجبیل والی شراب، جس عینن فیہا تسمى سلسبیلا، جو سلسبیل کے چشمے سے نکلتی ہے، حوریں پلائیں، بیویاں پلائیں، غلمان پلائیں، فرشتے پلائیں۔ ایک درجہ اوپر بھی ہے، وہ کون ہیں؟ سقاہم ربہم شرابا طہورا، جن کو ان کا رب خود پلائے گا۔ اللہ پلائے، ساقی اللہ، مجلس جنت، جام جنت کا، شراب جنت کی، پلانے والا اللہ، پینے والا جنتی، اس پینے کے یہ ارمان اللہ پورے کر دے گا۔ کھانے کا شوق ہے، کتنا کھاؤ گے؟ 2 روٹی؟ ایک بکرا کھا جائے گا، اس سے زیادہ کا کھائے؟ آ جاؤ، لگا آ جاؤ میں کھلاتا ہوں۔ یا اللہ کیا کھلائے گا؟ کہ میں کھلاؤں گا۔ فاکہۃ مما یتخیرون، لحم طیر مما یشتہون، میں کھلاتا ہوں۔ کیا پھل؟ کون سے؟ لا مقطوعہ لا ممنوعہ، صدر مخضود، طلح ممدود، ظل ممدود، ماء مسکوب، فاکہہ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، پھل پانی بہتے ہوئے، سائے جھکے پھیلے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، بیر کانٹے کے بغیر، کیلے تہبت ہے، انار انگور رمان، اور احلا من العسل، شہد سے میٹھے، الین من الزبر، مکھن سے نرم، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے سفید، لیس فیہا عجم، گٹھلی کے بغیر، گٹھلی کوئی نہیں، چھلکا کوئی نہیں، سخت کوئی نہیں، کڑوا کوئی نہیں، کسیلا کوئی نہیں، کھٹا کوئی نہیں، کانٹا کوئی نہیں۔ ایک بدو آیا، یا اللہ یا رسول اللہ، آپ تو کہتے ہیں جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو جنت میں بیر ہوگا، بیر پہ کانٹے ہوں گے، کانٹے چبھیں گے۔
تو تکلیف ہوگی. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے بدھو یخدد اللہ اشواقہا یا ہاذا جو میرے بدھو جیسے محبت میں کہتے ہیں, یہ کوئی استخفاف کے لیے نہیں, محبت کے لیے کہہ رہے ہیں. یخدد اللہ اشواقہا, اللہ اس کے کانٹے اتارے گا, تو پھر کانٹے کی جگہ پھل اگائے گا. اس پھل کی کیا صفت ہے کہ وہ پھل جب تیار ہوگا تو 72 ٹکڑوں میں یوں کٹ کے تیرے سامنے آ جائے گا. 72, یہ خربوزے کی ہم بناتے ہیں نا ڈلیاں, اس کو بنانی پڑتی ہیں نا, کوئی پھیکا نکلتا ہے کوئی میٹھا نکلتا ہے, اور وہ 72 ٹکڑوں میں یوں تقسیم خود ہوگا, کاٹنا نہیں پڑے گا, یوں کٹے گا. ہر کاش, ہر ڈلی اس کا رنگ الگ, اس کا ذائقہ الگ اور اس کی خوشبو الگ. لو پھل کھا لو. یہاں حرام پیسے سے کتنے کیلے کھائے گا, کتنے انار کھائے گا, کتنے سیب کھائے گا. اب اللہ کھلائے گا. آؤ میں کھلاتا ہوں. انار پہ بیٹھے ہوں گے, انار کھا رہے, انار کھاتے کھاتے آم کا خیال آیا تو وہیں سے آم نکل کے باہر آ جائے گا, منگوانا نہیں پڑے, وہیں سے باہر آ جائے گا. ادھر بیٹھا تھا اس کو کیلے کا خیال آیا تو وہاں سے کیلا نکل آئے گا. سامنے بیٹھا تھا اس کو انگور کا خیال آیا تو وہاں سے انگور نکل آئے گا. پھر منہ میں رکھا, اس مالک کے قربان جائیں. دنیا خواہش کی جگہ نہیں ہے, کھاؤ تو مصیبت, نہ کھاؤ تو مصیبت. زیادہ کھائے تو پیٹ خراب, نہ کھائے تو جسم کمزور, زیادہ پیو تو پیشاب کرے, نہ پیو تو گردے خراب. یہ تو مصیبت ہی مصیبت. کمروں کے ساتھ بیت الخلا بنے, حال تو یہ ہے. یہ بھی کوئی گھر ہے؟ اللہ کھلائے گا پیشاب نہیں آئے گا, اللہ پلائے گا پیشاب نہیں ہوگا, اللہ کھلائے گا پخانا نہیں ہوگا, کھائے گا پخانا نہیں, پیے گا پیشاب نہیں. نوالا منہ میں رکھا, ایک نوالا منہ میں رکھا, گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈالا, کھاتے کھاتے خیال آیا کہ مچھلی ہوتا تو اللہ اسی کو مچھلی میں بدل دے گا. پھر کھاتے کھاتے خیال آیا کہ یہ تو تکا ہوتا تو اللہ اسی کو تکے میں بدل دے گا. پھر خیال آ گیا کہ یہ مرغا ہوتا تو اللہ اسی کو مرغے میں بدل دے گا. پھر خیال آیا کہ یہ کبھی انار ہوتا تو اللہ اسے انار میں بدل دے گا. پھر خیال آیا کہ یہ کبھی انگور ہوتا تو اللہ اسے انگور میں بدل دے گا. ایک لقمہ منہ میں لے کے بیٹھ جائے, 1000 سال نیتیں بدلتا رہے, وہ نوالا نیچے نہیں جائے گا, اس کو لذتیں دیتا رہے گا. آؤ یہ اب کھلا رہا ہے. پیو قاسم من معین, معین کی شراب, لا يصدعون عنها ولا ينزفون. پیو قاسم من معین, يشربون من كأس كان مزاجها كافورا, يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا, عينا فيها تسمى سلسبيلا. معین, سلسبیل, زنجبیل, کافور, رحیق, مختوم, مسک, ختامہ مسک, تسنیم, مزاجہ من تسنیم. سب سے اعلیٰ جنت کی شراب تسنیم ہے. تسنیم جو جنت الفردوس والوں کو خالص ملے گی, نیچے والوں کو ناخالص ملے گی. تو خالص چاہیے نا خالص چاہیے؟ اوپر والوں کو خالص ملے گی, نیچے والوں کو ناخالص ملے گی. جو ناخالص ہے میں اس کا بتاؤں, ناخالص کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے اور آسمان پہ بیٹھ جائے اور انگلی کو نیچے کر دے تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی. اب پینے کی خواہش پوری کر لو بھائی, کھانے کی خواہش پوری کر لو. بیویوں کی خواہش ہے, حالانکہ زنا مت کرو, حلال میں رہو. کیوں؟ میں نے تمہاری یہ پاک بیویاں بنا کے رکھی ہیں جو گارے مٹی سے نہیں بنی, مشک, عنبر, زعفران, کافور سے بنی. مشک, عنبر, زعفران, کافور سے. یہ انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران, گھٹنے سے چھاتی تک مشک, چھاتی سے گردن تک عنبر, گردن سے سر تک کافور, سر کے بال چوٹی سے ایڑی تک سارے بال. چند بال توڑ کے زمین پہ رکھیں, سارے جہان میں نور بھی پھیل جائے, خوشبو بھی پھیل جائے. سمندر میں تھوک ڈالے, 7 سمندر میٹھے ہو جائیں. سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے. مردے سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں. زندوں کو دیکھ لے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں, کلیجے پھٹ جائیں. ایک قدم چلے تو ایک قدم میں 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے. ایک قدم رکھے گی تو ایک قدم میں اس کے جسم سے 1,00,000 قسم کے ناز و انداز ظاہر ہوں گے.
اور 100 جوڑے، ہر جوڑے میں رنگ الگ، ڈیزائن الگ، خوشبو الگ، مہک الگ، اور 100 جوڑوں میں اس کا چمکتا ہوا جسم نظر آئے گا، چہرے میں چہرہ نظر آئے گا، گالوں میں چہرہ نظر آئے گا، سینے میں چہرہ نظر آئے گا۔ ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جب وہ چلتی ہے تو دائیں طرف 70,000 خادم اور بائیں طرف 70,000 خادم، موت کو موت نہ ہوتی تو اسے دیکھ کے سارے ہی مر جاتے، اور موت کوئی نہیں، لہذا زندہ رہیں گے۔ وہ کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ مجھے اللہ نے ہر اس کے لیے پیدا کیا ہے جو بھلائی پھیلاتا ہو، برائی مٹاتا ہو۔ پھر ان فی الجنت حورا یقال لها لعبہ، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لاعبہ ہے، خلقت من المسک والعنبر والزعفران والکافور، مشک عنبر زعفران سے بنی، وجنتینھا بماء الحیوان، آب حیات اس میں ڈالا گیا۔ فقال لها کونی فکانت، اللہ نے کہا بن جا، وہ بن گئی۔ جمیع الحور العین عشاق لها، ساری جنت کی حوریں اس پہ عاشق ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اسے کہتی ہیں اے لائبہ اگر دنیا والوں کو تیرے حسن کا پتہ چل جائے تو تجھ پہ اپنا سب کچھ لگا دیں۔ اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا یہاں سے لکھا ہوا ہے گردن کے نیچے سینے کے اوپر کہ من احب ان یکون له مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ہو جاؤں تو میرے اللہ کو راضی کرتا پھرے۔ عورتوں کی خواہش آیا اللہ پوری کرے گا۔ یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا جنتی، اور ایسے جو ٹیک لگائے گا یہ ٹیک 70 برس کی ہوگی، یوں بیٹھا ہوگا 70 سال، کس لیے کہ اللہ اس کے سامنے ایک منظر کھولے گا ایسا حسین و جمیل کہ اس کو یاد ہی نہیں ہوگا، 70 برس یوں بیٹھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک ہی بات میں گم ہو گیا میرا بندہ، بھائی اس کو کوئی اور نعمت دو۔ تو ایک لڑکی آئے گی جو پہلے اس کی جنت میں نہیں ہے۔ دیکھو 2 آیتیں آپ کو بتاؤں، دوزخ والوں کے لیے سب سے سخت آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو عذاب اب یہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا، یہ دوزخ والوں کے لیے سب سے سخت آیت ہے۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے خوشخبری والی جو آیت ہے وہ ہے ولدینا مزید، آ جاؤ ہمیشہ ملتا رہے گا، ایک دفعہ جو ملا ہے نا وہ نہیں، ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اب یہ بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں اس کے کندھے پر ایک لڑکی آ کے ہاتھ مارے گی تو یہ یوں دیکھے، جب یوں دیکھے گا نا پھر پورا ہی گھوم جائے گا، کھٹ مقناطیس کی طرح یوں ہوگا، اس کو دیکھے گا تو اپنا چہرہ اس کو اس کے چہرے میں نظر آئے گا، اپنا چہرہ اس کو اس کے سینے میں نظر آئے گا۔ وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری خواہش ہے؟ وہ کہے گا سبحان اللہ، اور کیسے نہیں، پر تو ہے کون؟ ہے کون؟ میری جنت کی حور تو ہے نہیں، تو کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گی وہاں کوئی اغوا کے قصے تو ہے نہیں، میں ادھر کیوں اٹھا لی ادھر کیوں اٹھا لی، ظالم جانور بنے ہوئے، کتوں سے بھی بدتر۔ تو کیا کہیں گے؟ وہ کہے گی انا من المزید، میں تیری ہی ہوں، اللہ نے مجھے تیرے لیے مزید بھیجا ہے، آ جاؤ۔ خواہش، ہر خواہش، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ایک بدو ہے، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، یاقوت کے، اڑیں گے جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم، نہ پیشاب نہ لیت۔ دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے تمہیں لے کے اڑیں گے، جدھر تیری نظر ادھر اس کا قدم۔ تیسرا بولا یا رسول اللہ کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے، تنا سونے کا، اوپر جواہرات کا، اور کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا۔ کتنا بھائی؟ یہ اس پلر سے بڑا ہے۔ اور آدمی کتنا ہوگا؟ 60 ہاتھ، 60 ہاتھ آدمی ہوگا تو 12 ہاتھ کھانا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا۔ تیسرا بولا، چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ آپ نے کہا ہے تو صحیح، پر ریت کا نہیں، مشک و یاقوت کا ہے۔ پانچواں بولا یا رسول اللہ جنت میں گانا ہے؟ کہا ہے، یہاں حرام ہے وہاں حلال ہے، اور جو دنیا میں سنے گا جنت کی حور کا نہیں سن سکتا۔ تو جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے، اس کے نیچے جنت کی عورتیں آئیں گی، وہ مل کے گائیں گی، ان کے گانے کے جواب میں درخت میں سے ساز ہوگا، درخت کا ساز ہوگا اور ان جنت کی حوروں کا آواز ہوگا۔
ان کا سر اس کا ساز، یہ سر اور ساز جب ملے گا تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی، مست جنت بھی یاد نہیں رہے گی جب جنت کی حور گائے گی۔ آہا، اور سنو، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلائے گا، کہے گا ہاں میں جنت کی حور آؤ آج میرے بندوں کو سناؤ۔ جنت کی حور سمندر میں تھوک ڈالے تو میٹھے ہو جائیں، جب بات کرے تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنا ہے؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو، آج میری تعریف کا نغمہ گاؤ۔ تو داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کا ساز، داؤد علیہ السلام کی آواز پر دنیا میں درخت پہاڑ ہلتے تھے وجد میں آ کر، تو جنت میں کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ وہ بھی ہے، یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب آؤ ممبر پہ آؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آ رہے، اب آپ کی آواز جنت کا ساز، ساری جنت پہ بھی وجد طاری۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا سنا ہے؟ کہنے لگے نہیں سنا۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے، لم یبق الا ارحم الراحمین۔ اب تمہارا رب سنائے گا اور کہے گا پردے اٹھاؤ، پردے اٹھیں گے۔ یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہے، جس نے یوسف کو بنایا علیہ السلام، جن کو دیکھ کر عورتوں کے ہاتھوں پہ چھریاں چل گئیں، جس نے جنت کی حوروں کو بنایا کہ جن کو ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال تک نظر یوں نہیں کر سکتا، ایک نظر 40 سال کی ہوگی۔ وہ رب اپنی ذات میں کتنے حسن والا ہے، جب وہ پردہ اٹھائے گا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ پردہ اٹھا دے گا، اے رضوان پردے اٹھاؤ، 70,000 پردے اٹھیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا۔ پھر اللہ کی ذات بھی سامنے، اللہ کی ذات بھی سامنے۔ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں جب ٹھیک ہو گئے تھے؟ کہنے کہ بیماری کے دن صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ کہنے کہ وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا اللہ روز پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، کہ اس پوچھ میں جو لذت تھی اس کو کچھ نہ پوچھو۔ تو جب آپ جنت میں بیٹھے ہوں اور اللہ کو آپ دیکھ رہے ہوں، نہ موت، نہ بڑھاپا، نہ کمائی، نہ بچوں کا غم، کوئی غم نہیں، اور اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ آپ کا نام لے کیا حال ہے، کیا خیال ہے؟ اب اللہ اپنا کلام سنائے گا، ساری جنت، سارے انسان، سارے فرشتے، سارے جنات، جو جنت کی نہروں کا پانی اٹھ اٹھ کے یوں اللہ کو سجدہ کرے گا، یوں ساری جنت، پرندے جھکے ہوئے، درخت جھکے ہوئے۔ انسان کہیں گے اللہ ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی تمہیں سجدہ کریں۔ کہا نہیں، تم مہمان ہو، مہمان کو نہیں تکلیف دی جاتی۔ وہ نمازیں دنیا میں تھی، اب چھٹی، وہ روزے دنیا میں تھے، اب چھٹی، وہ حج، زکات، تقوی، توکل دنیا میں، اب جاؤ، تم مہمان، میں میزبان۔ آدمی نافرمانی اس لیے کرتا ہے نا کہ اپنی لذتیں پوری کرنا چاہتا، آ جاؤ اب اللہ پوری کرے گا، لے لو ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے، میں بھی آپ بھی سب توبہ کریں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ حضرت صرف کان پکڑ کے توبہ نہیں ہوتی، میری توبہ نہیں، یا اللہ آج تک جو تیری نافرمانی کی اس سے توبہ، تیرے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ، بندوں کے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ، دونوں ضروری ہیں۔ لوگوں کا حق مارا اس سے بھی معافی مانگی، اللہ کا حق مارا اس سے بھی معافی مانگی۔ نہ حقوق اللہ کی معافی، نہ حقوق العباد کی معافی ہے۔ یہ شیطان نے پتہ نہیں کیسے بات چلا، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، لہذا ٹھیک ہے نماز چھوڑ دو۔ بھائی کلمہ توحید اللہ کا حق ہے، حقوق العباد معاف ہو سکتے ہیں، حقوق اللہ معاف نہیں ہو سکتے۔
کلمہ توحید اللہ کا حق ہے. جو کلمہ پڑھ کے نہ مرا، چاہے سارے جہان کی خدمت کرتا ہوا ہسپتال بناتا ہوا مر گیا، ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا. کیوں؟ اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کا حق سب سے اوپر ہے. اور ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اور سارے گناہ کرتا ہوا مر گیا اور ایمان پہ مرا، تو ایک دن دوزخ میں سے سزا بھگت کے جنت میں پہنچ جائے گا. کوئی ہلکا نہ سمجھیں، اللہ کا حق بھی بڑا ہے، بندوں کا حق بھی بڑا ہے. ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہے کہ حقوق العباد معاف، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے. اب چاہے حقوق العباد معاف کر دے، چاہے حقوق اللہ معاف کر دے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس کو چاہے پکڑ لے. کون روکنے والا ہے؟ ایک توبہ کرنی ہے اور اگلا کام کیا کرنا ہے کہ آج کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا ہے. اللہ کا محبوب بننا ہے نا، تو قریشی بننا ضروری نہیں ہے، پٹھان راجپوت جٹ بننا ضروری نہیں ہے، وزیر بادشاہ بننا ضروری نہیں، محمدی بننا ضروری ہے. بلال محمدی ہیں، ویسے حبشی ہیں. ابو لہب سید ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، چچا ہے. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. میاں بیوی ابو لہب ام جمیل دونوں دوزخی، اور بلال حبشی کا بیٹا، غلام کا بیٹا. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا، لیکن بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا. اور بلال اپنی قبر سے نہیں اٹھیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے کہا میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابوبکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال حبشی کو اٹھایا جائے گا. اور جنت کو چلیں گے. اگلی سن کہا لوگ میدان حشر پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر سوار ہو کے میرے آگے چلے گا. پھر میدان حشر میں پہنچ کے اذان دے گا، یہ اذان سارا جہان سنے گا. اور پھر جنت کو چلتے ہوئے آپ نے کہا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، اور میری اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. یہ کہاں سے ملا؟ محمدی بن گئے. تو اگلا کام کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہے. وہ کالا گورا نہیں دیکھتا، محمدی دیکھتا ہے. مرد عورت نہیں دیکھتا، محمدی دیکھتا ہے. اس کا ایک ہی حبیب ہے، وہ محمد ہے. اس کا ایک ہی حبیب ہے، وہ احمد ہے. اس کا ایک ہی حبیب ہے وہ. دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا، آدمی اس کے کئی نام لیتا ہے. بیٹے کا نام رکھا ہم نے، بیٹے کا نام رکھا عبد الرحمن. اب ماں کہہ رہی میرا عبد الرحمن، میرا چاند، میرا سورج، میرا ٹکڑا، میرا دل، میرا جگر، میری بوٹی. نہیں کہتی؟ یہ کیوں کہہ رہی؟ صرف عبد الرحمن کیوں نہیں کہتی؟ محبت کی کثرت الفاظ کو کھینچ رہی. کبھی اس کو چاند بنا رہی چاہے کالا ٹٹو، کبھی اس کو سورج بنا رہی، کبھی اس کو جگر ٹکڑا بنا رہی، کبھی دل کا ٹکڑا بنا رہی، کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہی. محبت نام کو کھینچتی ہے. اجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمن اللبم. محبت کھینچتی ہے. تو آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، ایک نام نہیں رکھا، 2 نام نہیں رکھے، 10 نام ہیں میرے. ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے 10 نام. انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطه ویاسین. میرا نام محمد، میرا نام احمد، میرا نام ماحی کفر مٹانے والا، میرا نام عاقب جس کی ایڑیوں سے حشر ہونے والا، میرا جو سب سے پیچھے آنے والا، میرا نام حاشر جس پر حشر ہونے والا، میرا نام فاتح نبیوں میں پہل کرنے والا، میرا نام خاتم نبیوں میں انتہا کرنے والا، میرا نام ابو القاسم، میرا نام طہ، میرا نام یاسین. قاسم آپ کے بیٹے کا نام ہے تو اس پر ابو القاسم اور طہ اور یاسین. اس کا مطلب یہ اللہ جانے یا اس کا حبیب جانے، اور کسی کو نہیں آتا. تو آپ نے کہا میں محمد، میں احمد، میں فاتح، میں خاتم، میں حاشر، میں عاقب، ابو القاسم. فاتح کیسے ہیں؟ کب نبوت ملی؟ عمر ابن عبسہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ نبوت کب ملی؟ کیا مطلب تھا؟ 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، آپ کو نبوت کب ملی؟ جواب سنو، کنت نبیا وان آدم لمنجدل بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا
جب آدم علیہ السلام کا گارا بن رہا تھا، آدم علیہ السلام کا گارا بن رہا اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا جا چکا، پھر آپ نے کہا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے قبیلوں کو دیکھا، فاختار العرب، اس میں سے عرب چھانٹے، تخیر العرب فاختار قریش فاختار مضر، عرب کو چھانٹا، عرب کو دیکھا، اس میں سے مضر بڑا سردار عرب کا تھا، اس کو چھانٹا، تخیر مضر کی اولاد کو دیکھا، فاختار قریش، اس میں سے قریش کو چھانٹا، تخیر قریش، پھر قریش کو دیکھا، فاختار بنی ہاشم، اس میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا، تخیر بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کو دیکھا، فاختارنی، بنی ہاشم میں سے مجھے دیکھا۔ ان ساری مخلوق میں انسان، انسان میں عرب، عرب میں مضر میں قریش میں بنی ہاشم میں محمد الرسول اللہ۔ تو انا خیرکم نفسا و ابا، میں تم میں سب سے عالی نسب ہوں، عالی حسب ہوں، میرا نسب بھی اونچا، میرا حسب بھی اونچا، میرا خاندان بھی اونچا، اور میں اپنے باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کسی بھی دفعہ ماں کی پشت میں زنا سے نہیں، نکاح سے آیا ہوں۔ میرے باپ دادا پردادا میں سے کسی نے زنا نہیں کیا، چاہے جاہلیت میں تھے، زنا نہیں ہوا، ایسا پاک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ تو بھائی محمد ہی بنے، ایک حبیب ہے اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی حبیب ہے۔ حبیب ایک ہے کلیم، ایک ہے خلیل۔ کلیم اللہ کی سنو، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، دعا مانگی۔ حبیب کی سنو، الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ ایک نے مانگا، ایک کو بن مانگے، ٹھیک ہے۔ خلیل کی سنو، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اللہ میرا لوگوں میں نام اونچا کر دے۔ کل حبیب کی سنو، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب میں نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا۔ داؤد کی سنو، داؤد علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے داؤد میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، عدل کرنا، خواہش کے تابع نہ ہونا، حکم خواہش کے تابع نہ ہونا۔ اور حبیب کی صفائی پیش کی، ما ینطق عن الہوی، میرا نبی خواہش کے تابع ہی نہیں ہے۔ ایک کو حکم، ایک کی صفائی، ایک کے لیے حکم، ایک کے لیے صفائی پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنو، لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ حبیب کو کہا جا رہا یوم لا یخزی اللہ النبی، جب اللہ اپنے حبیب کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ خلیل کی سنو، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت دے دے۔ حبیب کو کہا جا رہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ حبیب فرما رہے ہیں وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ حبیب کو کہا جا رہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے حبیب میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو رجس سے پاک کرنا چاہتا ہوں، بت پرستی سے میں نے پاک کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں واغفر لخطیئتی یوم الدین، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دینا قیامت کے دن۔ اور حبیب کو کہا جا رہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب تیرے اگلے پچھلے معاف ہیں۔ سارے نبیوں کو نام سے پکارا جا رہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا ونادیناہ ان یا ابراہیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ، نام آ رہا ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس۔ سارے نبیوں کا نام لے کے خطاب کیا۔ جب اپنے حبیب سے بات کی ہے تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ آپ کو لقب سے پکارا۔ لقب سے پکارنا بڑے درجے کا مقام ہے، نام سے پکارنا چھوٹے درجے کا مقام ہے۔ نبیوں کا نام لیا، اپنے نبی کو یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ہر جگہ لقب سے خطاب کیا ہے۔ ایک جگہ تھی جہاں نام آنا چاہیے تھا، اللہ نے وہاں بھی نام کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ اشارہ کیا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم کا سب سے بڑا حقدار اس کے ماننے والے اور یہ نبی وہاں کہنا چاہیے تھا محمد، پر اللہ نے کہا محمد نے کہا یہ میرا نبی،
یہ اللہ کا دیا ہوا احترام ہے۔ پھر صرف اتنا نہیں، ہمیں بھی حکم دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو نام سے مت پکارو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا محمد مت کہو، بے ادبی ہے، نام نہیں لے سکتے۔ آواز اونچی مت کرو میرے نبی کی آواز پر، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر آواز اونچی مت کرو، ادب سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، جب آپ معراج پہ گئے، یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، داؤد کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، سلمان کے لیے آپ نے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے، علیہم الصلوات والتسلیمات، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اتخذت ابراہیم علیہ السلام خلیلا وموسیٰ علیہ السلام کلیما اعلنت لداود علیہ السلام الحدید وسخرت لسلیمان علیہ السلام الریاح واحییت لعیسیٰ علیہ السلام الموتى، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے، آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے۔ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے بھائی لا الہ الا اللہ؟ بدل سکتا ہے؟ اکٹھے ہو